اور مسلک کے 4 امام ہیں اور چاروں میں اختلاف ہے، چاروں میں اختلاف ہے اور چاروں حق پر بھی ہیں، چاروں حق پر ہیں اور چاروں میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف جو ہے بنیادی چیز ہے، سنیوں نے جو سمجھا، حالانکہ دیوبندی بھی ایک قرآن کو مانتے ہیں، شیعہ بھی ایک قرآن کو مانتے ہیں، سنی بھی ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، بس اختلاف ہے اپنی اپنی جگہ، جس نے جیسے سمجھا ویسا قوم تک پہنچایا۔ اب یہ اختلاف چلتے رہیں گے، ہمیں اس اختلاف کو مٹا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله ابراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور سرور کائنات، حسنین کے نانا، علی کے آقا، فاطمہ کے بابا، ہم سب کے غم گسار یعنی کہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ درود نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ایک بار اور پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جمعہ کے دن جو حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ایک مرتبہ اور پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاعر کہتا ہے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، اور آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے، آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے، میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے۔ پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ اور سنگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، مکتا ہے بے دم وارسی کا کلام ہے یہ، سنگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ ایک بار درود پاک اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5ویں پارے کی ایک آیت پڑھی میں نے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم میرا دوست ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ابراہیم میرا دوست ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جو قربانی کا ٹائم آ رہا ہے، ابھی آج 17 تاریخ ہو گئی ہے چاند کی، آنے والی 10 تاریخ کو انشاءاللہ قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔
خلیل اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کا دوست، یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں اپنا دوست کہہ کر پکارا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت قربانیاں ہیں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، بہت جو ہے انہوں نے تکلیف اٹھائی، اسلام کو سینچا اپنی محنت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی مہمان تلاش کرتے کہ کوئی آ جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے جو ہے کھانا کھلاؤں۔ روز کا یہی معمول تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا تھا۔ ہر روز ایک مہمان ڈھونڈتے کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے مل جائے اور اس کو میں اپنے پاس بٹھا کر کے جو ہے اللہ کی نعمت کھلاؤں۔ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے تو کسی کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ شاید کوئی مسافر مل جائے، کوئی مہمان مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، اس کو اپنے ساتھ میں بٹھا کر کے میں کھانا کھلا دوں۔ تو جیسے ہی وہ دیکھنے کے لیے گئے تو انہیں ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی مل جاتا ہے، اور وہ مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھا، کافر تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیوں کھلاتے تھے کسی کو اپنے ساتھ میں بٹھا کر کے؟ اللہ کا نام لینے کے لیے۔ ان کا ایک مقصد تھا کہ تو اللہ کا نام لے کر کے میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا۔ مگر جب وہ دیکھنے کے لیے نکلے تو کوئی کافر مل گیا، 80 سال کا بوڑھا ہے، بتوں کا پجاری ہے، بتوں کو پوجنے والا ہے، ایک خدا کا منکر ہے، وحدہ لا شریک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، میں نان مسلم ہوں، میں بتوں کا پجاری ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا تجھ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، میرا تجھ سے کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، بس میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے نام پہ تجھے کھلانا چاہتا ہوں، اور تو اللہ کا نام لے کر کے میرے ساتھ میں کھانا شروع کر دے۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ بت کیا ہوتا ہے، مورتی سب میں بنتی ہیں، اپنے آگرہ میں بھی مورتیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو مورتی اس کو کہتے ہیں، یہ پتھر یا مٹی کی کوئی چیز بنا لینا، پتھر یا مٹی کی کسی کی تصویر بنا لینا، کسی آدمی کی تصویر بنا دو آپ تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں لوگ۔ پتھر یا مٹی کی تصویر بنانا وہ مورتی ہو گیا، اور جس مورتی کی پوجا کی جاتی ہے وہ بت ہوتا ہے، جس مورتی کی پوجا کی جاتی ہے وہ بت ہوتا ہے۔ اور پتھر یا مٹی کی آپ کسی کی بھی تصویر بناؤ گے، فوٹو کھینچو گے، فوٹو تو کھینچے گا ہی نہیں، وہ تصویر بنائی جائے گی پتھر کو کاٹ کر کے یا مٹی میں، تو وہ جو ہے بت ہوتا ہے، وہ مورتی ہوتی ہے۔ تو وہ بتوں کا پجاری تھا، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں سب بتوں کے پوجنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بتوں کو پوجنے والے تھے، تبھی تو انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ تو اسلام کو آگے بڑھانے میں اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ ہمیں تو گھر بیٹھے ملا ہے، ہمیں تو بڑی آسانی سے ملا ہے۔ 812 سال پہلے غریب نواز نے جنگ کی، محبت سے بولیں سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلایا، وہ کہنے لگا بھائی میں بتوں کا پجاری ہوں، میں بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تو میں بھی تجھے کھلانے پر آمادہ نہیں ہوں، میں بھی تیار نہیں ہوں، میں اللہ کے نام لے کر، جب تو اللہ کا نام لے گا جب ہی میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ وہ چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے، سلام پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ جبریل کے ذریعے، جو فرشتے ہیں افضل الملائکہ ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بھئی تم نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم
سوچنے لگے کہ مولا وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو بتوں کا پجاری تھا، وہ تو تیرا نام لینا اس کو گوارا نہیں تھا، اور وہ تیرا بندہ کہاں سے ہوا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کیا ہے اور ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارے اسلام نے کیا سیکھ دی ہے اور کیسے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں آپ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا اس کی عمر 80 سال ہوگی لگ بھگ، اور وہ بتوں کا پجاری ہے، وہ کافر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ 80 سال سے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں اور تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ ارے بولو نا یار سبحان اللہ، کیسے بیٹھے ہو؟ اللہ نے فرمایا 80 سال سے میں کھلا رہا ہوں اس کو اور تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ حالانکہ چاہے وہ بتوں کا پجاری تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے نہیں مانتا تھا، مگر پھر بھی میں 80 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کو آواز دیا کہ میاں آ جاؤ، کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ آیا، کہنے لگا بھائی میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ کہنے چلو نہیں لینا، کھانا تو کھا لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ شخص کہنے لگا اتنی تبدیلی کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ ابھی تو تم کھلانے پہ تیار نہیں تھے، اب ایک دم تیار ہو گئے، کہنے لگے کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی رب کا پیغام ہے جس کے لیے میں نے تجھے ناراض کیا تھا۔ بولیں سبحان اللہ، اسی رب کا پیغام آیا ہے، اسی رب کا حکم آیا ہے کہ جس کے لیے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ میرے اللہ کا نام لے لے، اور تو نے نہیں لیا۔ اب اسی اللہ نے مجھ سے کہا ہے تو بات ماننا پڑی، اس لیے تو کھانا کھا۔ تو وہ شخص اس آدمی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے محمد عربی کا غلام بنا لیں مجھے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ہم بھی مسلمان ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور نمبر 1 کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ اور ایمان کہتے ہیں، ایمان کی تعریف ہے اللہ اور رسول کو ماننا، اور رسول اللہ جو اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقے ابھی پورے نہیں ہوئے، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سب ہیں۔ اب جب حضور نے فرما دیا تو یہ فرقے تو ہونے ہیں، اور مسلک کے 4 امام ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ ہم انہی کے مسلک میں ہیں نا، اور مسلک کے 4 امام ہیں، اور چاروں میں اختلاف ہے، چاروں میں اختلاف ہے، اور چاروں حق پر بھی ہیں، چاروں حق پر ہیں اور چاروں میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف جو ہے بنیادی چیز ہے، سنیوں نے جو سمجھا، حالانکہ دیوبندی بھی ایک قرآن کو مانتے ہیں، شیعہ بھی ایک قرآن کو مانتے ہیں، سنی بھی ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، بس اختلاف ہے اپنی اپنی جگہ، جس نے جیسے سمجھا ویسا قوم تک پہنچایا۔ اب یہ اختلاف چلتے رہیں گے، ہمیں اس اختلاف کو مٹا کر کے جو ہے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور ایمان کی اپنی حفاظت کرنی ہے۔ مرحوم ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بھلی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان ٹوٹا پڑا ہے، جس کا خدا ایک ہے وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ بہت ساری باتیں سنتے ہیں آپ لوگ، موبائلوں میں آتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں یہ فرقے واریت تو چلتی رہے گی، ایک دوسرے پہ فتوی بازی اور کافر بنا دینا، ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلی شناخت ہے ہم انسان ہیں، اس کے بعد میں مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کے سامنے چھوٹی موٹی کتابیں کچھ نہیں معنی رکھتی، اللہ کے کلام کے سامنے، بخاری کے سامنے یہ جو چھوٹی کتابیں ہیں ان کا کوئی جو ہے ویلو نہیں ہے قرآن کے سامنے۔ جو قرآن کہے گا اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور جیسے جیسے لائف میں موقع ملے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज से 15 साल पहले एक शायर ने ये कलाम लिखा था, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह का मतलब होता है कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह की ज़ात पाक है, माफ़ी कल्बी